جہیز کی وجہ سے طاہرہ کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن بڑی بیٹی لائبہ کا رشتہ آیا تو طاہرہ نے فوراً شادی کر دی۔ شادی کو 4 سال گزر گئے۔ لائبہ کی اولاد نہ ہوئی تو ساس اور شوہر دن رات لائبہ پر تشدد کرنے لگے۔ ایک دن شوہر نے ماں کے کہنے پر غصے میں اس کی ٹانگیں توڑ کر طلاق دے دی۔ وہ پاؤں میں گر کر بولی، طلاق نہ دو ورنہ میری ماں مر جائے گی۔ شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ 5 سال گزر گئے لیکن اولاد نہ ہوئی تو وہ داتا دربار دعا کے لیے گیا۔ وہاں ایک بچی بولی، انکل آپ کو میری امی بلا رہی ہے۔ جب وہ پیچھے مڑا تو سامنے اس کی، انکل انکل خدا کے واسطے کچھ صدقہ دے دو، خدا تمہارا بھلا کرے گا، تمہاری بیوی بچے جنے 2 پیسے میری جھولی میں ڈال دو، تمہاری ہر مراد پوری ہوگی۔ ایک بچی نے جب یہ صدا بلند کی تو اقبال نے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا۔ آس پاس لوگوں کی کافی بھیڑ تھی۔ آج جمعرات کا دن تھا۔ اس نے آنکھوں سے سیاہ چشمہ ہٹایا، اس بچی کو دیکھنے لگا جو اس کے پیچھے ہاتھ میں کشکول لیے کھڑی تھی۔ اس کا حلیہ دیکھ کر اقبال کے چہرے پر ناگواری سی آئی۔ پھٹے پرانے میل سے اٹے ہوئے کپڑے، بال مٹی سے اٹے ہوئے، کندھوں تک بکھرے ہوئے تھے، مگر وہ بچی بڑی خوبصورت تھی۔ چہرے پر کچھ زخموں کے نشان بھی تھے، مگر اس بکھرے حال میں بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نہ جانے کس ماں کی بچی تھی۔ اقبال ایک پل کو اس بچی کا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس میں کہ وہ اسے سر تا پیر بغور دیکھنے لگا۔ پھر ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ معصوم بچی جس سے شاید پہلی دفعہ یہاں داتا دربار پر آنے والے کسی شخص نے نام پوچھا تھا، فوراً اپنے ماتھے پر لٹوں کی صورت آئے بالوں کو پیچھے کیا اور کہنے لگی، صاحب جی، اماں کہتی ہیں میرا نام کومل ہے، مگر یہاں کے لوگ اور بیکاری بستی والے سب مجھے چٹی بیکارن کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ میں سب بیکاریوں میں زیادہ چٹی سفید ہوں۔ اقبال نے اس بچی کی بات سنی تو پھیکا سا مسکرایا۔ ایک پل تو جیسے وہ زندگی کا ہر دکھ درد بھول چکا تھا۔ اتنی پیاری بچی تھی، مگر بد نصیبی دیکھو کہ آج در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھی۔ دل ہی دل میں اقبال کہنے لگا کہ اے خدا، تو یہی اولاد میری جھولی میں ڈال دیتا تو میں پھولوں کی طرح سینے سے لگا کر رکھتا۔ اقبال نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس بچی کے کشکول میں ڈالنے لگا تھا کہ تبھی وہ بچی بولی کہ بڑے صاحب جی، اتنے زیادہ پیسے آپ میری اماں کے ہاتھ میں ہی دے دو، ورنہ یہ بھوکی بیکارن مجھے کمزور سمجھ کر چھین لے گی۔ قسم سے 2 دن سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اقبال اس بچی کی بات سن کر اندر ہی اندر ایک بے چینی سی محسوس کرنے لگا۔ پھر اس بچی کے ساتھ چلتا ہوا وہاں آیا جہاں اس کی ماں تھی۔ وہ ایک عورت تھی جو سیڑھی کی آخری زینے پر بیٹھے سامنے کشکول رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب کومل نے اسے آواز دی کہ اماں، بڑے صاحب سے پیسے لے لو، تو اس نے فوراً نظر اٹھا کر دیکھا۔ جو ہی اقبال اور اس بیکارن کی نظریں ٹکرائیں تو اقبال کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو طاہرہ فجر کی نماز ادا کر کے بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی کہ آج جو رشتہ آئے اس کی بچی کو ضرور پسند کر لے۔ بیچاری غریب بیوہ 4 بچیوں کی ماں تھی۔ شوہر تو دنیا سے جا چکا تھا، اب وہ اکیلی ہی اپنی بچیوں کا سہارا تھی۔ کئی رشتے آئے تھے، مگر جب ان کو پتہ چلتا کہ طاہرہ بیٹیوں کو جہیز نہیں دے سکتی تو لوگ ایسے ہی واپس پلٹ جاتے ہیں۔ بیٹیوں کی عمریں بیٹھے بیٹھے ہی گزر رہی تھیں۔ بڑی بیٹی کا نام لائبہ تھا، جو کہ 30 سال کی ہو چکی تھی، مگر ابھی تک شادی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ کتنے ہی وظیفے اور عمل کر چکی تھی، مگر پھر بھی کوئی بھی انہیں بغیر جہیز کے اپنانے کو تیار نہ تھا۔ ساری بیٹیاں بڑی ہی خوبصورت تھیں۔ طاہرہ پٹھانی تھی، سنہرے بالوں والی تھی، تبھی اس کی بیٹیاں بھی اس کی طرح نیلی آنکھیں اور سنہری بالوں والی پیدا ہوئی تھیں۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ سگڑ بھی بہت تھیں، مگر ہائے نصیب کہ لوگ بیٹیوں کی بجائے جہیز دیکھ رہے تھے۔ ایک بار ایک رشتہ آیا۔ لڑکا ماں باپ کا اکلوتا تھا، پڑھا لکھا تھا۔ لڑکے کی ماں کو لائبہ پسند آ گئی تھی، اس نے فوراً رشتہ طے کر دیا۔ طاہرہ بھی خوش تھی کہ ابھی دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ بڑی بیٹی لائبہ رخصت ہو کر سسرال چلی گئی۔ شروع میں تو سب کا رویہ اچھا رہا، ساس اور شوہر بہت خیال رکھتے، مگر جیسے ہی شادی کو 5 ماہ گزرے تو ساس کہنے لگی، بہو خوشخبری کب تک سناؤ گی؟ بہویں لائی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ تاکہ وہ نسل آگے بڑھا سکیں۔ میرا تو ایک ہی اکلوتا بیٹا ہے، چاہتی ہوں کہ جلد از جلد پوتے پوتیوں کا چہرہ دیکھوں۔ لائبہ شرما گئی، مگر 1 سال گزر گیا اور وہ حاملہ نہیں ہوئی۔ ساس کا ساس کا یہ رویہ تو دھیرے دھیرے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ کہنے لگی،
لگتا ہے لڑکی بھانج ہے، تبھی مجھے ابھی تک پوتا پیدا کر کے نہیں دیا۔ تم اس کے ٹیسٹ کرواؤ تاکہ پتہ چل سکے۔ پھر کیا تھا، اقبال لائبہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ دونوں کی رپورٹس بالکل نارمل تھیں، بس خدا کے حکم کی دیر تھی۔ طاہرہ کی دوسری بیٹی کا رشتہ بھی آ چکا تھا، مگر نکاح کی تاریخ فکس ہونے کے 2 دن پہلے وہ جہیز کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ طاہرہ تو پریشان ہو چکی تھی، ان لوگوں سے کہنے لگی کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں اپنی بچیوں کو جہیز نہیں دے سکتی، تو پھر آپ اب عین موقع پر مجھ سے جہیز کی ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ لڑکے والوں نے عین موقع پر جب یہ سنا تو وہیں طاہرہ کی خوب بےعزتی کی، اس کی بیٹیوں کو برا بھلا کہا اور رشتہ توڑ کر چلے گئے۔ طاہرہ نے اپنی بچی کا نکاح سے 2 دن پہلے رشتہ ٹوٹتے دیکھا تو وہ غش کھا کر گر گئی۔ جب ہسپتال لے کر جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی ماں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، آپ انہیں وقت پر ہسپتال لے آئے ورنہ بھاری نقصان کرنا پڑ سکتا تھا۔ لائبہ جو اپنی ساس اور شوہر کے تانوں کی ستائی ہوئی تھی، وہ تو اپنی ماں کو ان کے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر جب ماں کی یہ حالت دیکھی اور ڈاکٹر کی ہدایت سنی تو خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے لب سی لیے۔ اس نے خود سے وعدہ کر لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ ماں نے بڑے ہی لاڈ پیار سے ساری بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، بھلا اب وہ ان پر آئی مصیبتوں کو کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ دوسری بیٹی کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، جبکہ طاہرہ بھی دل کے مرضہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ہر وقت روتی رہتی اور اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا کرتی رہتی۔ وہ بار بار لائبہ سے پوچھا کرتی تھی کہ تم اپنے گھر میں خوش تو ہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، تمہارے شوہر اور ساس کا رویہ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ وہ ہر بار مسکرا کر کہتے تھے کہ وہ لوگ میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، وہ بہت اچھا رویہ رکھتے ہیں۔ اسی دوران لائبہ کی ساس نے اسے تانا دے کر نفسیاتی مریض بنانا شروع کر دیا۔ سارا دن وہ گھر کے کام لائبہ سے کرواتی رہتی اور تانے دے کر مارتی رہتی، یہی کہتی کہ تو ہے ہی منحوس، میرا تو جی چاہتا ہے تجھے طلاق دلوا کر اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا لوں، کیونکہ تجھ سے تو اولاد ہونے والی نہیں۔ جب پہلی بار لائبہ نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے ساس کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی کہ خدارا مجھ پر ظلم مت کرنا، اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا تو میری ماں جیتے جی مر جائے گی۔ اس نے بڑے ہی لاڈ پیار سے اپنے بچوں کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ماں باپ نے ہمیں کتنی پیار محبت اور لاڈ سے پروان چڑھایا ہے۔ وہ تو پہلے ہی میری چھوٹی بہن کا رشتہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے دل کی مریضہ بن چکی ہیں، اب اگر آپ بھی میرے ساتھ ایسا کریں گی تو وہ مر جائیں گی۔ لائبہ ساس کے قدموں میں بیٹھ کر روتے ہوئے یہ بات کر رہی تھی، مگر اس کی ساس نے پیروں کی ٹھوکر سے لائبہ کو دور کیا اور کہنے لگی میری بلا سے مر جائے وہ، جب دھوکے بازی کریں گے تو یہی ہوگا نا، اپنی بانچ بیٹی ہمارے پلے ڈال دی اور اب دل کی مریضہ بن کے بیٹھی۔ جب لائبہ نے ساس کے منہ سے اپنی ماں کے لیے نفرت آمیز الفاظ سنے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رات کو شوہر گھر آیا تو وہ رو کر شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کی ماں سارا دن مجھ سے کام کرواتی رہتی ہے، مجھے بہت تانے دیتی ہے، مارتی ہے، آج تو انہوں نے میری ماں کو بھی گالیاں دی ہیں۔ بھلا بتائیں کوئی بیٹی اپنی ماں کے خلاف گالیاں کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اب اقبال نے یہ سنا تو طنزیہ ہنسنے لگا، کہنے لگا جو بھی ہو خاموشی سے برداشت کرو، اب میں تمہاری خاطر اپنی ماں سے تو جا کر لڑ نہیں سکتا، اگر اپنی عزت گھر میں کروانی ہے تو مجھے اولاد پیدا کر کے دو، ورنہ میں دوسری شادی کر لوں گا اور تمہیں اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ بیچاری لائبہ ساس اور شوہر کی دتکار اور جھٹکیں کھا کر سوکھ کا تنکا ہو چکی تھی۔ ماں اور بہنوں کو کچھ نہ بتایا کہ وہ اس کی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو جائیں گے۔ روتے روتے خدا سے دعا مانگتی رہتی کہ مجھے اولاد عطا کر دیں تاکہ میرا گھر بس سکے، ورنہ میں کہاں جاؤں گی؟ میں کہ گئی تو میری ماں مجھے اجڑ کر آتا دیکھ کر ہی مر جائے، میری تو اور بہنیں بھی موجود ہیں اور میں بے بس اور لاچار ہوں، مگر تو غفور اور رحیم ہے، ہم پر رحم کر۔ وہ یوں ہی روتی رہتی۔ 4 سال یوں ہی گزر چکے تھے، مگر لائبہ نے ابھی تک کوئی خوشخبری نہ سنائی تھی۔ اقبال تو بالکل ہی درندہ بن چکا تھا، جب بھی گھر آتا بات بات پر لائبہ کو مارنے لگتا۔ دونوں ماں بیٹا لائبہ کو مٹی کا کھلونا سمجھ چکے تھے، جب جی چاہتا اس پر تشدد شروع کر دیتے۔ 3 بار تو لائبہ کا بازو ٹوٹ چکا تھا اور کئی بار اس کی ٹانگ کی ہڈی بھی فریکچر ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود وہ صبر کے ساتھ اس گھر میں رہ رہی تھی۔ ساس نے ہر چیز پر اپنی حکومت جگاڑ رکھی تھی، وہ کھانے کا ایک دانہ بھی لائبہ کو نہ دیتی، جو بھی اپنا باسی کھانا بچ جاتا وہ جھوٹا ہوتا وہ لا کر لائبہ کے سامنے رکھ دیتی۔
لائبہ تو وہ بھی صبر شکر کر کے کھا لیا کرتی، مگر پلٹ کر کبھی بھی شوہر اور ساس کو جواب تک نہ دیا۔ ان لوگوں کے تانے اور تشدد جھیل کر وہ خود کو منحوس سمجھنے لگی تھی۔ ہر وقت گھر کے کونے میں پڑی رہتی، روتی رہتی۔ اتنے لاڈوں سے ماں باپ اولاد پروان چڑھاتے ہیں، مگر یہ پیاہ لے کر جانے والے ان نازک کلیوں کا یہ کیا حال کر دیتے ہیں۔ اس روز لائبہ کو شدید بخار تھا۔ وہ بخار سے تڑپ رہی تھی، کمرے کے کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے ہی سوچ رہی تھی۔ اقبال گھر آیا تو لائبہ کو آوازیں دینے لگا کہ جلدی سے میرے لیے کھانا لگاؤ، میں نے کام پر جانا ہے۔ وہ بالکل تیار ہو چکا تھا، اسے لگا کہ شاید باہر کھانا تیار ہو چکا ہوگا، مگر جب باہر آیا تو کھانے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اپنی ماں سے کہنے لگا، لائبہ کہاں ہے اور ابھی تک کھانا تیار کیوں نہیں ہوا؟ میں نے بتایا تھا کہ میں نے کام پر جانا ہے۔ تو ساس منہ بنا کر کہنے لگی، مجھے کیا خبر وہ مہارانی کہاں بیٹھی ہے، صبح سے تو کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ اتنا سننا تھا کہ اقبال کو غصہ آ گیا۔ وہ غصے سے کمرے میں آیا۔ جب لائبہ کو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا تو بھر کر اسے چوٹی سے پکڑا اور یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ اس کی گالوں پر مارنا شروع کر دیے۔ لائبہ شوہر کو مارتا دیکھ کر فوراً نیند سے بیدار ہوئی اور چلانے لگی، کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میں بس سو رہی تھی۔ مگر اقبال نے بکھلائی ہوئی لائبہ کو مار مار کر اس کے ناک سے خون نکال دیا۔ کہنے لگا، جب میں نے کہا تھا کہ کھانا بناؤ تو کیوں نہ بنایا؟ ایک تو ہو ہی منحوس فضول سی، اور اب تم میری بات بھی نہیں سنتی۔ ساس بھی وہاں آ گئی اور خوب بیٹے کو شہ دینے لگی اور بولی، دن بہ دن یہ کچھ زیادہ ہی ہڈ حرام ہوتی جا رہی ہے۔ میں تو کہتی ہوں آج ہی اس کو طلاق دے کر فارغ کرو اور گھر سے چلتا کرو۔ میں تمہاری دوسری شادی کرواتی ہوں۔ دوسری بہو آئے گی تو گھر میں رونق بھی آئے گی۔ جب تک یہ منحوس یہاں ہے ہمارے گھر خوشیاں قدم ہی نہیں رکھ سکتی۔ لائبہ جو کل رات سے بخار میں تپ رہی تھی، جب ساس اور شوہر کے منہ سے یہ بات سنی تو کانپ اٹھی۔ ساری ہمت جمع کر کے سکتے ہوئے شوہر کے قدموں میں گر گئی، اس کے پیروں کو پکڑ کر رونے لگی اور بمشکل لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی کہ خدا را مجھ پر یہ ظلم مت کرنا، میں تو کسی کو کچھ کہتی بھی نہیں، گھر کے ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہوں، سارے کام کرتی ہوں۔ تم بے شک دوسری شادی کر لو مگر مجھے طلاق دے کر اس گھر سے مت نکالو، میری ماں مر جائے گی۔ مگر اقبال تو غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا، اپنی ماں کی باتوں پر ہی عمل کر رہا تھا۔ اقبال نے لائبہ کو ٹھوکر مار کر گرا دیا اور اس کے لبوں پر جوتے کی نوک ماری۔ اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے اور سامنے ایک دانت بھی ٹوٹ چکا تھا۔ وہ منہ کے بال گری اور سسک سسک کر رونے لگی۔ تب اقبال نے ایک بار پھر اسے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہنے لگا، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس نے 3 بار یہ لفظ کہہ دیے۔ لائبہ چیخ چیخ کر کبھی اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ رہی تھی اور کبھی اپنے لبوں کو بند کر رہی تھی، مگر اقبال نے 3 بار طلاق دے کر کسی فضول شیخ کی طرح لائبہ کو گھر سے باہر پھینک دیا۔ لائبہ روح روح کر دروازہ بچاتی رہی۔ وہ تو بالکل ہی پاگل ہو چکی تھی۔ دروازہ بچا بچا کر چیخ چیخ کر پورا محلہ اکٹھا کر لیا تھا۔ روح روح کر اپنے بال نوچ رہی تھی اور لوگوں کے آگے فریاد کر رہی تھی کہ اقبال نے مجھے طلاق دے دی۔ اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے جان سے مار دیتا، میرا قتل کر دیتا اور اس گھر میں ہی دفنا دیتا، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ میں اپنا قتل اقبال کو معاف کر دیتی، مگر اس نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا کیوں؟ میں اب کہاں جاؤں گی؟ میری ماں بیوہ ہے، اس کے پاس ڈھیر ساری بیٹیاں موجود ہیں، اگر میں بھی وہاں چلی گئی تو وہ جیتے جی مر جائے گی۔ میری ماں میری بہنوں کا سہارا ہے اور میں بہنوں کا سہارا کیسے چھین سکتی ہوں؟ خدا کے لیے مجھ پر رحم کر لیتے، ساری زندگی تم لوگوں کے جوتے صاف کرتی گزار دیتی۔ لائبہ کے بیان سن سن کر محلے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بھی رونے لگے اور اقبال اور اس کی ساس کو سمجھانے لگے، مگر اب کیا فائدہ، اب تو رشتہ ہی ختم ہو چکا تھا۔ لائبہ اقبال کے لیے نامحرم ہو چکی تھی۔ ایک دن تو محلے والوں نے لائبہ کو اپنے گھر رکھا، اسے کچھ کھانے پینے کو دیا۔ جب لائبہ کی حالت سنبھلی تو وہ ان سب کو الوداع کہہ کر اس محلے سے نکل گئی۔ اس کے بعد لائبہ کسی کو بھی وہاں نظر نہ آئی۔ کچھ افواہیں بھی پھیلتی تھیں کیونکہ اس محلے کے باہر ایک کنواں موجود تھا جہاں سے 1 ماہ بعد ایک لڑکی کی لاش ملی تھی۔ چہرہ بالکل خراب ہو چکا تھا، پہچاننے کے قابل نہ تھا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ یقیناً یہ لائبہ ہی میں ہوگی تو طلاق کے بعد کنویں میں کود کر مر گئی۔ وہی لائبہ کی ساس نے اپنے بیٹے اقبال کی دوسری شادی کروا دی۔ اس بار وہ گلگت سے بہو لائی تھی، وہ بھی ایک پٹھانی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ وہ تو خوش تھے، خوشی خوشی پورے محلے میں مٹھائی بانٹی اور ساس بیٹے سے کہنے لگی
کہ اس بار تو خدا ہمیں ضرور اولاد عطا کرے گا۔ اقبال بھی خوش تھا، چند ہفتوں میں ہی اپنی پہلی بیوی کو بھول گیا اور دوسری بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، مگر دوسری بیوی سے بھی اسے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے چیک اپ کروایا مگر کسی میں کوئی مسئلہ نہ تھا، دونوں کے ٹیسٹ نارمل تھے۔ پھر نہ جانے کیوں خدا کے ہاں دیر ہو رہی تھی۔ ساس تو پریشان ہو چکی تھی، بیٹے کی اولاد کی خواہش کے لیے وہ بستر پر لگ گئی۔ دل میں تکلیف اٹھنے لگی تھی، دل کی مریضہ بن چکی تھی۔ ساس رو رو کر لائبہ کو بھی بددعائیں دیتی رہتی اور اب نئی آنے والی دلہن کو بھی کوستی رہتی، کہتی کیسی بہو پائی ہے جو مجھے ایک پوتے کی شکل نہیں دکھا سکتی۔ وہی اقبال بھی پریشان سا رہنے لگا تھا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے لائبہ اور اب دوسری بیوی، مگر اس کے باوجود اقبال کی دوسری بیوی معصوم ہرگز نہ تھی، وہ بہت ہی تیز ترار عورت تھی۔ ساس اس کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھنا چاہتی تھی جو اس نے لائبہ کے ساتھ رکھا تھا، مگر جیسے ہی ساس نے وہ رویہ اپنا کر بات بات پر اس لڑکی کو مارنا یا باتیں سنانا شروع کیا تو وہ بھی آگے سے سیدھی ہو گئی۔ فوراً کہنے لگی، اے بڑھیا اپنی اوقات میں رہ، میں تیری غلام نہیں ہوں یا خرید کر نہیں لایا مجھے، بس لوگوں کے بیچ نکاح کر کے مجھے یہاں تک لائے ہو۔ اگر میرے ساتھ کوئی زبردستی کی یا تشدد کرنے کی کوشش کی تو میں پورے محلے کو اکٹھا کر لوں گی، اگر پھر بھی سکون نہ آیا تو میں پولیس اسٹیشن چلی جاؤں گی اور تم لوگوں کے خلاف رپورٹ درج کرواؤں گی۔ قبر میں پاؤں ہے تیرے، جا کر خدا کو یاد کرو اور اپنی آخرت سنوار۔ ساس نے جب اپنی دوسری بہو کے یہ طور طریقے دیکھے تو پریشان ہو گئی۔ اس نے جو کچھ لائبہ کے ساتھ کیا تھا اب وہ سب اس کے ساتھ ہونے لگا تھا۔ اگر وہ روک کر اقبال کو بتاتی تو اقبال کہتا، اماں کیا کہہ رہی ہو؟ پہلے تم نے لائبہ کو طلاق دلوا دی اور اب اس پر الزام لگا رہی ہو تاکہ میں اسے بھی گھر سے نکال دوں۔ ساس بیٹے کی نظروں میں بالکل ہی گر چکی تھی۔ وہیں وہ پٹھانی بالکل بھی اچھے کردار کی مالکن نہ تھی۔ وہ کئی بار حاملہ ہو چکی تھی مگر وہ اپنا بچہ گرایا کرتی تھی کیونکہ اسے فی الحال اولاد پیدا کرنے کے بالکل بھی شوق نہ تھا، اسے بچے پسند ہی نہیں تھے۔ ایک روز بوڑھی ساس یوں ہی بستر پر لیٹی بخار سے کراہ رہی تھی اور پانی مانگ رہی تھی۔ اس کی نئی بہو نے جب ساس کو کراہتے سنا تو غصے سے کہنے لگی کہ کیوں بار بار شور مچا رہی ہو، میرا دماغ خراب کر رہی ہو، خاموش کیوں نہیں ہو جاتی؟ بوڑھی ساس بستر مرگ پر تھی، کہنے لگی، دو گھونٹ پانی پینے دو، حلق سوکھ گیا ہے، مگر اس نے اسے پانی نہ دیا، الٹا اس کمرے کا دروازہ کو کنڈی لگا دی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ شام ہو گئی مگر کمرے سے کوئی آواز نہ آئی۔ شام کو جب جا کر اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا اس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس کی ساس تو بستر پر مری پڑی تھی۔ اس نے فوراً شوہر کو فون کر کے بلایا۔ اقبال گھر آیا تو ماں کی حالت دیکھی اور انہیں ہسپتال لے گیا، مگر وہ مر چکی تھی۔ اقبال ماں کی موت پر بہت رویا تھا، مگر اسے کیا خبر کہ جو کچھ اس نے لائبہ کے ساتھ کیا تھا آج وہی اس کی ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ ماں کو دفنانے کے کچھ عرصے بعد وہ بالکل ہی تنہا پڑ گیا۔ اس کی بیوی بھی اس پر کچھ خاص دھیان نہ دیتی تھی، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی۔ آخر ایک روز اولاد کی دعا کے لیے وہ داتا دربار چلا گیا۔ جب داتا دربار پہنچا تو وہاں بہت سے لوگ موجود تھے، بھکاری گھوم رہے تھے۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ کر جانے لگا تو ایک بچی اس کے پاس آئی جس کا حال انتہائی خراب تھا۔ اس سے کہنے لگی کہ خدا تمہاری ہر خواہش پوری کرے، خدا کے نام پر کچھ دے دو، میں 2 دن سے بھوکی ہوں، کچھ نہیں کھایا، مجھے غریب کی مدد کرو۔ اقبال نے جب اس بچی کو دیکھا تو اس کے دل کو کچھ ہوا، خدا سے کہنے لگا کہ یہ معصوم بچی جو گلیوں بازاروں میں رول رہی ہے، کاش تو اسے مجھے دے دیتا۔ اقبال نے جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس بچی کو دینے لگا، مگر یہ بچی اتنے پیسے دیکھ کر بولی، انکل یہ پیسے میری اماں کو دے دو ورنہ یہ دوسری بھکاری چھین لے گی۔ اقبال خاموشی سے اس بچی کے پیچھے جانے لگا۔ وہ وہاں پہنچا جہاں پر اس بچی کی ماں کشکول لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اس عورت کی جانب وہ 100 روپیہ بڑھایا کہ تبھی اس عورت نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور اقبال جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ لائبہ ہی تھی، جس نے پھٹی پرانی چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا، ہاتھ میں کشکول تھا اور چہرہ بیماریوں کی زد میں تھا، آنکھیں بالکل اندر دھنس چکی تھیں۔ اقبال نے جب اسے دیکھا پھر اس کے ساتھ بیٹھی بچی کو، وہ بچی جس کا نام کومل بتایا تھا، ماں سے کہنے لگی، اماں کیا ہو گیا؟ یہ بڑے صاحب آپ کو دیکھ کر اتنا پریشان کیوں ہو گئے؟ اقبال کتنی ہی دیر سکتے کی حالت میں رہا اور پھر لائبہ کو کہنے لگا، یہ بچی کون ہے؟
کیا تم نے میرے بعد دوسری شادی کر لی؟ لہبا اتنا عرصے بعد شوہر کو دیکھ کر بغیر کسی تاثر کے سر جھٹکی اور ہنسنے لگی۔ لوگ رک رک کر ان کو دیکھ رہے تھے، اس لیے لائبہ نے کومل کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے دور ہٹ کر ایک درخت کے نیچے آ گئی۔ اقبال حیرانگی سے اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ وہ تو بیکارن بن چکی تھی۔ وہ اقبال سے کہنے لگی کہ میں نے دوسری شادی نہیں کی، بلکہ یہ میری اور تمہاری ہی بیٹی ہے۔ کومل، تم نے جس وقت مجھے طلاق دی تھی میں حاملہ تھی۔ اس کا اندازہ مجھے تمہاری طلاق کے 2 ماہ بعد پتہ چلا، جب فری کیمپ لگا اور ڈاکٹر نے چیک کیا۔ مجھے بتایا کہ میں 4 ماہ سے حاملہ ہوں۔ اقبال نے جب یہ سنا تو سر پیٹ کر رونے لگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور لائبہ کے قدموں میں گر کر معافی مانگ رہا تھا۔ اپنی بچی کو فوراً سینے سے لگا کر رونے لگا، جبکہ لائبہ کھڑی رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور چکرا کر زمین پر گر گئی۔ اقبال جو بچی کو چوم رہا تھا، لائبہ کو گرتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ فوراً ہسپتال لے گیا۔ جب ڈاکٹروں نے اس کا چیک اپ کیا تو کہنے لگے کہ وہ فوت ہو چکی ہے۔ اس کے دماغ میں رسولی تھی جو کہ اس کی ہلاکت کا سبب بنی۔ اقبال نے لائبہ کی موت کی خبر سنی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ کومل بھی ماں کی موت کی خبر سن کر بہت روئی تھی۔ اقبال کو لائبہ سے معافی مانگنے کا وقت بھی نہ ملا، جبکہ کومل حیرانگی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو کسی صاحب جیسا لگتا تھا۔ اسے تو یہ پوری کہانی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اگر اس کا باپ اتنا امیر اور کھاتا پیتا تھا تو وہ بھکاری کیسے بن گئی تھی۔ وہی جب لائبہ کی میت لے کر پلٹنے لگا تو اسے اپنی دوسری بیوی دکھائی دی جو یہاں ایک بار پھر بچہ ضائع کروانے آئی تھی۔ جب حقیقت کھلی تو وہ بہت رویا۔ اس نے پہلے تو لائبہ کو سپرد خاک کیا، پھر دوسری بیوی کو طلاق دے کر بحفاظت گلگت پہنچا دیا۔ وہ کومل کو جی جان سے پیار کرنے لگا تھا، مگر یہ 5 سال سوچ کر ہی کام اٹھتا کہ اس نے کس قدر ظلم نہ صرف لائبہ بلکہ اپنی اولاد پر بھی کیا تھا۔